ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ سورۃ النساء میں اللہ ارشاد فرمایا جو کوئی مسلمان، جو کوئی مومن دوسرے مومن کو ناحق قتل کرے گا، کوئی مومن وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جو بھی قتل کرے گا کسی مسلمان میں، فَجَزَاؤُهُ جہنم اس کا بدلہ جہنم میں، قاتل جہنم میں جائے گا۔ فَجَزَاؤُهُ جہنم، قاتل آپ ہو میں ہوں، حکومت ہو عوام ہو، جو بھی مومن کو قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جہنم خالداً فِيهَا اس میں ہمیشہ رہے گا، قاتل جہنم میں رہے گا، قاتل جہنم میں رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ایسے قاتل جو مومن کے ہیں اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، غضب اللہ علیہ ولعنہ اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس پہ عذاب بھیجتا ہے، عذاب عظیما مومن کو قتل کرنے والا بڑے عذاب کا مستحق ہوگا۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو بھائی مومن ہے تو یقین کریں یہ دنیا عارضی ہے، بھگتنا پڑے گا بھائی، جو کر رہے ہیں سو بھریں گے، جو کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ برا کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہوگا نہیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں، جو کرو گے سو بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا۔ اور اس آیت نے سورۃ النساء کی آیت نے واضح کر دیا کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ بڑا غضبناک ہوتا ہے، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، اللہ اس پہ گرفت کرے گا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹ جائے۔ کبھی دنیا میں رسہ دراز ہوا تو آخرت میں نہیں چھوٹے گا۔ چلو دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ سبحان اللہ۔ آپ اگر بیٹھے تو کہہ لیں کوئی پکڑنے آیا تو مجھے پکڑے گا، آپ کو نہیں پکڑتا، کیونکہ قیامت کا قرب ہے، اب سچ بولنا جھوٹ اور جھوٹ بولنا سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ آپ کیوں ڈر رہے ہیں بھائی؟ قرآن تو میں سنا رہا ہوں نا، جس نے کرنا ہے امام تو میں آپ کو کچھ نہیں کہتا دوں گا، آپ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ مثال سلم، ہمیں پکڑ ہوگی کہ ہم خدا کی جستجو میں ہیں، آپ کاہے کو؟ سبحان اللہ بولو بھائی، قرآن سنایا ہے پھر سنا دوں۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے جس نے بھی کسی انسان کو قتل کیا یا زمین پر فساد پھیلایا، افراتفری پھیلائی، قتل کیا، یاد رکھو اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا، اور ہاں جس نے کسی ایک جاندار کو بچایا اس نے پوری دنیا کو بچا لیا۔ یعنی بچانا بڑا ثواب ہے۔ وہ بنی اسرائیل کی ایک کنجری حدیث میں پڑھا تھا مشکاہ شریف میں، اس نے بھوکے ڈوگی کے بچے کو پانی پلا کر بچا لیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں اس کو جنتیوں میں لکھو۔ وہ ہمارا اسلام تو جانوروں اور درختوں کے بھی حقوق رکھتا ہے، انسان تو بہت اونچی چیز ہے۔ ہمارا مذہب درختوں جانوروں کے بھی حقوق، جناب کی بارگاہ میں اونٹ بھی شکایت لگاتے، ہرنیاں بھی شکایت لگاتی، جناب ازالہ کرتے، فرماتا جانور جو تمہاری سہولت تمہارے قبضے میں اللہ نے دیے ہیں اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھ گچھ ہوگی، اس کی دوائی، اس کی گرمی، اس خرمی، اس کی خوراک۔ وہ ہم تو جانور کو بھی نقصان ہے، ہمارا مذہب ہی سبحان اللہ، ہم تو بے درخت کاٹنے سے بھی منع کرتا ہے، درختوں کی پرورش
درختوں کی حفاظت کرنے والے کو فرمایا وہ صدقہ جاریہ کر رہا ہے، وہ درخت لگانے والا صدقہ جاریہ۔ ہمارے ہاں تو درختوں جانوروں کا بھی اور انسانوں کی قدر، کاش کے دین پڑے ہوتے، کاش کہ یہ اسلامی ملک جو 70-75 سال پہلے بن گیا، ہمارے باپ دادا بڑے جوش پرجوش تھے، بڑے نعرے لگا رہے تھے، اور قانون کے اندر یہ بھی ہوتا کہ کم سے کم ایم پی ایم این اے ناظم شاظم جج مج جرنل وہ بنیں گے جو دین پڑھے ہو، جو دین کی دال بھی نہیں جانتے۔ ان کے لیے علماء کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بھائی آپ نے علماء سے رہنمائی لینی ہے، آپ مسلمان ہو، موچی سے لینی ہے، آپ نے کسائی سے، ہل چلانے والے سے۔ آپ کا لیڈر مذہبی رہنما عالم ہی ہوگا جو آپ کو بتائے گا دنیا میں کیسے جینا ہے، کس کا کیا حق ہے، حقوق کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ عالم کے علاوہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کاش ایسا قانون بن سکتا کہ پاکستان میں جو بھی سیاستدان، جو بھی بیوروکریٹ، ذمہ دار آئے، وہ دین ضرور پڑھاؤ، اس کو دین کی پوری طرح نالج اور رحم دے رہو۔ آج ہم کافروں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جاپان میں ایمانداری ہے، مہمان نوازی ہے، انسان توازگی ہے، ہم غیر مسلموں کی اور ہمارا اصل دین یہ ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سنو، میں نے عرض کیا تھا 2 آیات اور 3 حدیث، چلو 5 حدیث سنا دو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جس نے مومن کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور اگر یہ عام مومن کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو کوئی عالم بندہ ہو اس کے بارے میں کیا درجہ ہے؟ فرمایا عالم کا فوت ہو جانا ایسا جیسے پوری دنیا فوت ہو گئی، یہ بھی حدیث ہے۔ عالم کا فوت ہو جانا، آپ اپنی مرضی پہ مولوی صاحب کو ڈالنا چاہتے ہیں، عقل نہیں ہے کہ جس کا شعبہ ہے اس کو اپنے حساب سے چلانا ہے۔ تو موچی ہے، تو کمہار ہے، تو کسائی ہے، تو مزدور ہے، تو کاریگر ہے، کوئی بزنس مین ہے، بھائی تیرا وہ شعبے ہیں، تو اس کو چلا۔ کبھی مولوی نے دخل دیا؟ ہاں یہ ضرور بتائے گا کہ اللہ نے اس طرح بزنس کرنے کا کہا ہے، لیکن تو اپنی مرضی سے مسجدیں، اپنی مرضی سے عالم، اپنی مرضی سے قانون داری۔ اور اگلی حدیث فرمایا جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا ہے یہ زمین پہ سب سے بڑا ظلم ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل ہوئے فیصلے کو سنایا جائے گا۔ جہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے 3 باتیں قیامت کے دن پہلے، 3 باتیں۔ سوال ہوگا نماز کا پہلے، اور دوسرا انصاف، فیصلہ۔ یہ سوال تھا کہ تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی، یہ سوال تھا۔ اور دوسرا فیصلہ قاتل مقتول کے درمیان، ججمنٹ، یہ پہلا اللہ کا دربار قیامت کے دن لگے گا، پہلا فیصلہ۔ جتنی بھی ججمنٹ آئیں گی اس وقت صرف رب جسٹس، چیف جسٹس ہوگا۔ پہلا فیصلہ یہ ہوگا قاتل مقتول کا کہ قتل کرنے والے اس ناحق کو کیوں قتل کیا، یہ پہلا فیصلہ، قتل کا پہلا فیصلہ۔ اور ایک ناحق مال کیوں کھایا، اس کا فیصلہ۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب حجت الوداع کا خطبہ دے رہے تھے، فرمایا سنو مومنو، سنو مسلمانوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں آج کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی مسلمان کا دوسرے مسلم پر ناحق قتل نہیں کرنا۔ دوسرا فرمایا کسی کا مال ضبط نہیں کرنا۔ تیسرا ارشاد فرمایا کسی کی عزت نہیں اچھالنا، حرمت فرمایا، حرام ہے۔ یہ 3 لفظ جو میں اس میں سے سلیکٹ کر رہا ہوں خطبہ حجت الوداع میں، دوسرے کا حق کھانا حرام فرمایا، دوسرے کو ناحق قتل کرنا حرام فرمایا، اور دوسرے کی عزت پامال کرنے کو حرام فرمایا۔ آج کے بعد کوئی کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، آج کے بعد کوئی کسی کی عزت نہ اچھالے، آج کے بعد کوئی کسی
کسی کو قتل نہ کرے بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں جب حالات حاضرہ میں پچھلے کئی سالوں سے دیکھتا ہوں، سارے اسلامی ملکوں میں کافر تو مار ہی رہا ہے، مگر سب سے زیادہ ہم آپس میں مار رہے ہیں۔ ایک میری جو اعداد و شمار ہے، میں نے بہت سے پرانے اخبار بھی اپنے بچپن کے بھی رکھے ہوئے اپنی خفیہ لائبریری میں، میرے اپنے اعداد و شمار میں 1990 سے لے کے آج 25 ہے، 35 سالوں میں سب سے زیادہ دنیا بھر میں مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا ہے، وہ چاہے کافروں کے اعلی کاری میں کیا یا اپنے ذاتی مفاد میں قاتل کیے۔ اب جنرل کو سیٹ چاہیے، اس کے لیے لاکھ بندہ مار دے، اس کی کیا پرواہ ہے؟ اس کو مارنا معمولی، وہ مکھی مکوڑی ہے ان کے لیے، کیڑیاں، ہم کیڑیاں، سپرے کر دو لاکھ بندہ، وہ 2 لاکھ، کچھ میں نہیں، انسان کی کوئی وقت نہیں۔ حکمرانی چاہیے، وزارت چاہیے، عہدہ چاہیے، جو مرضی کر ڈالو۔ دنیا بھر میں ان 35 سالوں میں جو میں نے مشاہدہ کیا، سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، میرے اپنے ایک اندازے اور ریسرچ کے مطابق 70 لاکھ سے زیادہ مسلمان نے مسلمان قتل کیے۔ کتنے میں نے بتائے ہیں؟ 70 لاکھ، پونا کروڑ 35 سالوں میں مسلمانوں نے مسلمان مارے۔ اب کہیں کافروں کی اعلی کاری میں، کہیں ذاتی مفادات میں، کہیں قبضہ گیری میں، حکمرانی میں، اور یہ حال ہمارا ہے۔ اب ہم ہجوم ہیں، نفسا نفسی میں ہیں، بد حواسگی میں ہیں، سنبھلو سمجھو۔ اب کافر کو حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا مال لگائے گا، ہم ہی اپنے بھائی پہ حملہ کر دیں گے، تھوڑا سا لالچ دے گا، ہم ہی۔ آپ تاریخ پڑھو، میں کل آرٹیکل لکھ رہا تھا، اس میں میں نے 17 حکمران اسلامی، میری ولادت سے، میری پیدائش سے اب تک 17 ملکوں کے اسلامی حکمران اور انہی کے لوگوں سے پھانسی لگوائے یا مروائے عالمی طاقتوں نے، تھوڑی سی لالچ دے کے، شہریت کی لالچ دے کے اپنے ملک میں۔ آپ یقین کرو کافروں کی ملک کی شہریت لینے کے لیے کوئی 1000 قتل تو کر دیتے ہیں، اور علماء سو بھی موجود رہتے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات، غلط مسئلہ بھی بتانا پڑے شہریت لینے کے لیے تو وہ بھی سودا ہو جاتا ہے۔ علماء پیر بھی سو ہیں، شہریت لینے کے لیے اپنا ایمان، زمین، روحانیت بیچنی۔ کہاں کھڑے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کہاں ہے مسلمان؟ المسلم اخو المسلم۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان کا کوئی بھی ذات ہو، کوئی برادری ہو، کوئی ملک ہو، کوئی شہر ہو، المسلم اخو، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی ذات، المسلم اخو۔ اور ریاست تو ماں ہوتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے؟ اور ماں جو ہوتی ہے وہ اپنا بچہ نہیں مارتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ماں کو بچہ مارتے ہوئے؟ میرے پاس کتنی مائیں آتی ہیں، فلاں پیر کے پاس دعا کرانے گئی، فلاں بزرگ کے، فلاں جگہ، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، 15 بچے بھی ہوں، ایک خراب ہے تو اس کے لیے بھاگ رہی ہے، گندا نشے ہو رہے۔ کئی مائیں میں نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی، خود اپنا وجود بیچ کے بچے کو نشہ لا کے دیتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، کانوں سے، میں نے اسے کہا چھوڑ دے، اب کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس نے کہا ایسا نہیں کروں کہ میرا بچہ مر جائے گا۔ بچے کا نشہ جسم بیچ کے پورا کر رہی ماں، نہیں نشہ دوں گی مر جائے گا، روٹی دور کی بات ہے۔ تو ریاست ماں ہے۔ بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں، بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں انسانوں کے ساتھ، افہام و تفہیم کے بہت سارے فارمولے نکل سکتے ہیں صلح کے۔ ماں بنے نا جب ماں، پھر ماں جیسا درد رکھے تو بہت کچھ راستے بن جاتے ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ جب کوئی اچھا راستہ ڈھونڈے اللہ عطا کرتا ہے، اور جب کوئی راستہ ہی نہیں لینا، بدماشی دکھانی ہے، قتل و غارت ہی کرنی ہے، تو پھر اپنے انجام دنیا میں بھی بھگتو گے، آخرت میں بھی بھگتو گے۔ اللہ اس ملک میں امن عطا فرمائے اور دنیا